سرور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ جناب نے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریے وہ پڑھیے اللہم صلی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 ساتھیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس محفل پاک کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ تمام مسلمانوں کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے اللہم صلی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ آج کی محفل پاک میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور آپ کے بچپن کے چند نورانی واقعات سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور امام حسن کے چھوٹے بھائی کا نام امام حسن اہل بیت کے پہلے امام ہیں اور امام حسین اہل بیت کے امام حسن اہل بیت کے دوسرے امام ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے تیسرے امام ہیں۔ پہلے امام مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ سن ہجری 3 میں شہر مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب موت القسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے گھر کے اوپر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ گھر کے اوپر تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زرد یعنی کہ پیلے کپڑے میں دیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ زرد کپڑے کو ہٹا کر اور کپڑے میں دو، اور پھر سفید کپڑے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں تکبیر دی۔ 7ویں دن حضور نے آپ کا عقیقہ کیا۔
اور 2 میڈھے ذبح فرمائے، آپ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی راہ خدا میں صدقہ فرمائی، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ علی تمہارے خیال میں کوئی نام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں؟ اگر حرب نام رکھ دیا جائے، حرب کا معنی ہوتا ہے بہادر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نام رکھنے کے بارے میں رب کی وحی کا انتظار کروں گا۔ اتنے کے اندر حضرت جبریل آئے، جن کے ناموں کو بھی خدا رکھے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اتنے کے اندر جبریل آئے اور حضرت جبریل کے ہاتھ میں ایک سبز کپڑا تھا ریشمی، اور اس کے اوپر حسن لکھا ہوا تھا۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، مولا علی کی مثال آپ کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے نزدیک ہارون کی مثال تھی، اور حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا سریانی زبان میں، اور عربی میں اس کو حسن کہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں۔ آپ سے پہلے کسی کا بھی نام حسن نہیں تھا، یہ پہلا نام تھا جو امام حسن کا تھا، اور پھر نبی پاک نے حسن نام رکھا۔ آج ساری دنیا میں حسن ہے، ہر جگہ کے اوپر حسن ہے۔ نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک تھے، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جسم اور میرے بیٹے حسن کا جسم ایک طرح ہے، اور سرکار کہتے ہیں کہ جس کا جسم میرے بیٹے حسن کے جسم سے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن کی پیدائش۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل نے ایک خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ پریشان ہوئی اور سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ چچی، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 4 ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو شہر مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا،
حسین نام رکھا اور سرکار نے 7ویں دن ان کا بھی عقیقہ کیا اور 2 مینڈھے ذبح کیے. ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی راہ خدا میں صدقہ فرمائی اور اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈالا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام علی مقام امام حسین کی پیدائش کے سلسلے میں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور نماز فجر کے بعد میں منبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور تمام صحابہ حضور کے رخ زیبا کا دیدار کرتے. لیکن جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اس دن نبی پاک فجر کے بعد نہیں بیٹھے اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے کہا کہ اے علی چلو تمہارے گھر کے اوپر تمہارے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد میں مولا کائنات کو لے کر نبی پاک تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں فاطمہ الزہرا کے گھر کے اوپر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے کہا اے علی کسی کو بھی گھر کے اندر آنے مت دینا, اسی جگہ کے اوپر تم کھڑے رہ جاؤ, اس لیے کہ تمہارے گھر کے اوپر بیٹے حسین کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آسمان سے 4,24,000 فرشتے نازل ہو چکے ہیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ کے اوپر کھڑے رہ جاتے ہیں. اتنے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے اور ان کو بھی مولا کائنات نے کہا کہ اے ابوبکر اے عمر آج میرے گھر کے اوپر بیٹے حسین کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کی مبارکبادی دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں. اتنے کے اندر نبی پاک حجرہ فاطمہ سے باہر نکلے, تمام صحابہ کو خوشخبری دی کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر آج میرا بیٹا حسین پیدا ہو گیا. اللہ اکبر. اور نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحاباؤ, میرے بیٹے حسین کی پیدائش کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے 4,24,000 فرشتوں کا نزول ہوا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ مولا کائنات نے ہمیں یہ بتایا ہے. حضور نے پوچھا کہ اے علی تم کو تعداد کا علم کیسے ہو گیا؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتے آپس میں تعداد کی گفتگو کر رہے تھے, میں نے یہ سن کر جان لیا. اللہ اکبر. مولا کائنات کو فرشتوں کی زبان کا بھی علم ہے. نبی پاک نے کہا کہ علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر ایک عجیب اور غریب بات سنو. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ عجیب اور غریب بات کون سی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کی پیدائش کے موقع کے اوپر آسمان سے 4,24,000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا. ان فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے, جس کے پیر بھی نہیں تھے, جس کی زبان بھی نہیں تھی, جس کا جسم سلامت نہیں تھا. میں نے اس کو پوچھا کہ یہ فرشتے تیرا یہ حال کیوں ہے؟ اس وقت وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آسمان کے مقرب فرشتوں کے اندر سے ایک فرشتہ تھا. ایک مرتبہ میں نے زمین کے اوپر جھانک کر دیکھا تو ایک اپاہج کمزور انسان کو دیکھا جس کے ہاتھ پیر جسم کچھ بھی سلامت نہیں تھا. اس کو دیکھ کر میں نے یہ کہا کہ اللہ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس میری یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اٹھا کر پہاڑوں کی وادیوں کے اندر 700
बरस से फेंक दिया था, आज शहजादा हुसैन की पैदाइश के मौके के ऊपर खुशियां मनाने के लिए 4,24,000 फरिश्ते आ रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी माँ फातिमा के घर के ऊपर ले चलो, हुसैन का सदका मुझे भी मिल जाए। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, हे नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और फिर नबी पाक कहते हैं, वो फरिश्ता मुझे कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह मेरी इस खता को माफ फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरे जिस्म को, मेरी ज़बान को सही सलामत फरमा दे। नबी पाक ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की कि ए मौला, मेरे बेटे हुसैन की पैदाइश के सदके में इस फरिश्ते के जिस्म को दुरुस्त फरमा दे। नबी पाक कहते हैं कि इतने के अंदर अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आया और जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा ली है। और रब कहता है, शहजादा हुसैन की पैदाइश के वक्त इनके जिस्म के नीचे जो कपड़ा लगा हुआ था, उस कपड़े को लेकर इस फरिश्ते के जिस्म के ऊपर मला जाए। नबी पाक कहते हैं, मैंने उस कपड़े को लिया जो वक्त के पैदाइश हुसैन के जिस्म से लगा था और उस फरिश्ते के जिस्म के ऊपर लगा दिया। अल्लाह ने उस कपड़े के सदके में फरिश्ते के आज़ा को सही सलामत फरमा दिया, सही सलामत फरमा दिया है। और फिर ये पैदाइश के वक्त जो कपड़ा, हमारे घर के ऊपर बच्चे पैदा होते हैं, कोई इनको हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि हाथ लगाए तो नापाकी हो जाती है। लेकिन फातिमा, तेरे बच्चों का क्या कहना कि फरिश्तों के जिस्म से लग जाए तो इनके आज़ा सलामत हो जाए और नापाकी न हो, तो फिर इसकी वजह क्या है? तो फिर बरेली के इमाम से पूछा तो वो कहने लगा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है नूर तेरा सब घराना। और कहा नबी पाक ने कि मैंने वो कपड़ा, अल्लाह हजरत इमाम हुसैन के जिस्म के नीचे जो लगा वो उस फरिश्ते को लगाया, तो वो फरिश्ता सही सलामत हो गया। और फिर इसके बाद में वो रोने लगा। ये तस्किराए शहादत वक्ते विलादत। अब आप सुनते जाइए, पैदाइश हुई शहादत का जिक्र। अल्लाह अकबर, क्या है शान हुसैन दोस्त। फरिश्ता रोने लगा। नबी पाक ने कहा कि ये फरिश्ते रोने की वजह क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की पैदाइश से 1000 साल पहले सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया है कि मैदान करबला में आपकी उम्मत के कुछ बदबख्त लोग इनको शहीद कर देंगे और मैं इनकी शहादत के बाद में कयामत तक उनकी कब्र के ऊपर पैरा दूंगा। आज भी वो फरिश्ता इमाम हुसैन की कब्र के ऊपर पैरा दे रहा है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से नबी पाक ने कहा कि ए अबू बकर, इसके बाद में तमाम फरिश्ते आसमान पर परवाज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। माँ फातिमा की पैदाइश हो तो जिसकी मुबारकबादी देने के लिए आसमान से 4,40,000 फरिश्तों का नुज़ूल हो जाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 2 साल की थी कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक की गोद में खेल रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी उन बच्चों के लबों को चूमते, कभी उनके सर को चूमते,
کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے، کبھی ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ اور امام حسن اور امام حسین کیسے تھے دوستوں؟ تو پھر امام حسن کو رب تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر کمر تک نبی پاک کے مشابہ بنایا تھا، اور امام حسین کو کمر سے لے کر پیر تک اللہ نے نبی پاک کے مشابہ بنایا تھا۔ اور جب یہ دونوں بچے ساتھ میں کھڑے رہتے تھے تو سامنے جلوہ مصطفیٰ نظر آتا تھا، سامنے حضور کی تصویر نظر آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معلوم نہ تھا شایہ ساہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ اور تمثیل نے جب اس نور کے دو حصے کیے تو آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین۔ تمثیل نے جب اس نور کے دو حصے کیے تو آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین۔ نبی پاک کبھی ان کے سر کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی سرکار ان کے سر کو سونگھتے کہ اتنے کے اندر آپ کی چچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام الفضل آئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ کا فرشتہ وساطیل میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ آپ کی امت کے کچھ چھپاکار لوگ، بدبخت لوگ آپ کے نواسے کو، آپ کے چہیتے بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کریں گے؟ تو کہا کہ ہاں، وہ فرشتہ ساتھ میں کربلا کی مٹی بھی لے کر آیا ہے اور اس کا رنگ لال تھا۔ نبی پاک اس کو سونگھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس کے اندر غم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہی مٹی نبی پاک نے اپنی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، اس کو ایک سیسی کے اندر سنبھال کر رکھ لو، جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں جام شہادت کو نوش کر چکا ہے۔ اب نبی پاک نے اپنی کسی بیوی کو بھی مٹی نہیں دی، صرف حضرت ام سلمہ کو دی۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ جب حسین شہید ہوگا تب ام سلمہ حیات ہوگی، اسی لیے حضرت ام سلمہ کو۔ تیسری شہادت کی گواہی جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 3 سال کی ہوئی، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل اور صورت کے اندر حضرت جبریل امین کے مشابہ تھے۔ کس کے مشابہ؟ اللہ کے فرشتے کے مشابہ۔ اب اس صحابی کا چہرہ کیسا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اور جب کبھی حضرت جبریل کو نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آنا ہوتا تو وہ داعیہ قلبی کی شکل میں آتے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب حضرت داعیہ قلبی مدینے کے بازار میں تجارت کرتے تھے توجہ کے ساتھ، اور جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت داعیہ قلبی تشریف لے آتے تو اپنے ساتھ میں کچھ پھل لے آتے، کچھ فروٹ لے آتے، کیونکہ وہ جانتے کہ نبی پاک کے دربار کے اندر شہزادے امام حسین ہوں گے، تو میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ اے داعیہ قلبی ہمارے لیے کچھ لائے ہو یا
یا نہیں لائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دایا قلبی نبی کی بارگاہ کے اندر آتے, امام حسین نبی کی گود سے اتر کر دایا قلبی کی گود میں چلے جاتے اور ان کے جیب کے اندر ہاتھ ڈالنے لگتے اور تلاش کرنے لگتے کہ کوئی پھل یا کوئی کھانے کی چیز حضرت دایا قلبی لائے یا نہیں لائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کا فرشتہ جبریل امین حضرت دایا قلبی کی شکل و صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لے آیا اور جبریل نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. امام حسین نبی کی گود کے اندر تھے. اب وہ یہ سمجھے بچپن کا عالم ہے دوستوں, اور 3 سال کی عمر ہے, وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ دایا قلبی ہے, جبریل امین نہیں. اور پھر گود سے اتر کر حضور کی حضرت جبریل امین کی گود کے اندر امام حسین چلے گئے اور کبھی ان کے جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے, کبھی ان کی آستینوں کے اندر ڈالتے ہاتھ اور یہ سمجھتے کہ ابھی میرے لیے پھل لائے ہوں گے, فروٹ لائے ہوں گے. نبی پاک نے جب یہ دیکھا تو امام حسین کو گود سے اتارنا چاہا جبریل کی, تو اس وقت حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو میری گود سے مت اتارو, ان بچوں سے مجھے بڑی عقیدت ہے, ان بچوں سے مجھے بڑا پیار ہے. یا رسول اللہ جب ان کی ماں چکی چلا چلا کر تھک جاتی ہے تو ان کے گھر کی چکی میں چلایا کرتا ہوں. یا رسول اللہ جب یہ بچے سونے لگتے ہیں, ان کی ماں کو عبادت کرنی ہوتی ہے, تب ان بچوں کو جھولا میں دیا کرتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے, مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے. اور پھر اس کے بعد میں جبریل نے اپنے ہاتھ کو جنت میں لمبا کیا, جنت میں لمبا کیا جبریل نے اپنے ہاتھ کو, اور جنت سے 3 پھل لی. کتنے؟ 3. ایک انار اور ایک بہی. یہ اردو فارسی کا لفظ بہی ہے. ناسپتی کی شکل کا ایک پھل ہوتا ہے جس کو فارسی کے اندر بہی کہتے ہیں, اور ایک سیب. یہ 3 پھل لیے جبریل نے جنت سے, ہاتھ کو لمبا کر دیا, اور تینوں پھل امام حسین کو عطا فرمایا. بچپن کے اندر جن کو پھل جنت سے لے کر دینے والا جبریل ہو, وہ فاطمہ کے بیٹے حسین جس کا مرتبہ کیسا. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ اے حسین ان کو کھاؤ. اتنے کے اندر سائل نے دروازے کے اوپر دستک دی. نبی پاک کچھ دینا چاہتے تھے, جو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مانگنے والا شیطان ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے شہزادے جنت کے پھل کھائے, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کھائے, یہ محروم رہ جائے. نبی پاک نے کچھ بھی نہیں دیا, اور شیطان جان گیا کہ میرا پتہ چل گیا ہے, وہ پیچھے مڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. اور پھر اس کے بعد میں سیدنا امام حسین سے جبریل امین نے کہا کہ اے حسین جاؤ اپنے گھر کے اوپر یہ تینوں پھل لے جاؤ اور پورا دن کھانا, اور کھانے کے بعد میں تھوڑا بچا دینا. صبح ہوتی کھاتے اس پھل کو, ختم نہیں ہوتا, تھوڑا بچا کر رکھ دیتے. صبح ہوتی تو کیا دیکھتے کہ وہ پھل مکمل ہو جاتے, وہ پھل مکمل ہو جاتے. جب ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو جو جنت سے جبریل نے انار کو دیا تھا لا کر, وہ انار خود بخود غائب ہو گیا. اور جب مولا کائنات کا وصال ہوا تو وہی جو جبریل نے جنت سے لا کر امام حسین کو دیا تھا وہ خود بخود غائب ہو گیا. اور حضرت سیدنا امام حسین کے پاس میدان کربلا کے اندر بزرگان دین کہتے ہیں جبریل نے 3 سال کی عمر تھی امام حسین کی, اور جو سیب لا کر دیا تھا وہ میدان کربلا کے اندر بھی امام حسین کے پاس موجود تھا. جب بھی امام علی مقام امام حسین کو پیاس کی شدت ہوتی اور پیاس کا احساس ہوتا, وہیں سیب امام حسین سونگھ لیا کرتے تھے تو آپ کی پیاس ختم ہو جاتی تھی. آپ کی شہادت کے بعد وہ سیب خود بخود غائب ہو گیا. اور سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں آج بھی ایمان والا مومن امام حسین کے روزے کے اوپر حاضری دیتا ہے, اس سے جنت کی سیب کی خوشبو آیا کرتی ہے, اس سے
जन्नत की सेब की खुशबू आती। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र का 4था साल था। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में खेल रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। और सैयदना इमाम हुसैन के गले के अंदर एक ताबीज बंधा हुआ है और उस ताबीज की वजह से गले के अंदर लाल निशान है। बच्चों के गलों के अंदर कभी कभार ताबीज वगैरह बंधे होते हैं तो उससे निशान पड़ जाते हैं। और फिर ये तो हुसैन थे जिनकी खूबसूरती का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हसीन और जमील थे कि अंधेरी रातों के अंदर जिस गलियों से गुजर जाते वहां चिराग रोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुसैन के चेहरे से वो नूर निकलता था कि पूरी गलियां मुनव्वर होती हुई नजर आती। ऐसे हसीन हुसैन थे। आपके गले में एक ताबीज बंधा हुआ है और इतने के अंदर जिब्रील आए। ये हुजूर की बारगाह में जिब्रील का अल्लाह, किसी के पास जिब्रील 1 मर्तबा 2 मर्तबा 3 मर्तबा 10 मर्तबा, लेकिन मेरे नबी की बारगाह में 24,000 मर्तबा है। और अल्लाह हसन कहते हैं ना, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो फिर क्यों आते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर, तो फिर क्यों आते बार बार जिब्रील सिदरा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो फिर क्यों आते बार बार जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिब्रील आए हुजूर की बारगाह और जिब्रील इमाम हुसैन को देखते और इमाम हुसैन को देखकर अपने चेहरे को हिलाते। नबी पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि जिब्रील मेरे बेटे हुसैन को देखकर चेहरा हिला, और हाल ये था कि जिब्रील की आंखों से आंसू झरे। नबी पाक ने पूछा कि ये जिब्रील रोने की वजह क्या है? तो उस वक्त जिब्रील कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके बेटे हुसैन के गले के अंदर ये जो ताबीज से लाल निशान नजर आ रहा। तो नबी पाक ने कहा कि हाँ। तो उस वक्त जिब्रील ने कहा कि बस उसी जगह के ऊपर करबला में आपकी उम्मत के कुछ बदबख्त लोग इमाम हुसैन के गले के ऊपर खंजर चलाएंगे। और ये सुनकर सरकार बोलने लगे, ये जिक्र शहादत आपकी उम्र का 4था साल था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र का 5वां साल और ईद का दिन है। ईद का दिन है और अरब के अंदर, मदीने के अंदर सहाबा के बच्चों ने रंग बेरंगी लिबास पहने हैं, रंग बेरंगी कपड़े पहने हैं। शहजादा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के अंदर सहाबा के बच्चों ने रंग बेरंगी कपड़े पहने हैं। नबी पाक ने उनसे कहा कि बेटो, तुम्हारे घर के ऊपर जो लिबास है वो लिबास तुम पहन लो। लेकिन कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, हमें भी नया लिबास चाहिए। नबी पाक कभी भी अपने बेटों को मायूस नहीं करते थे। इमाम हसन को और इमाम हुसैन को कभी कभार वो रोने लगते। सरकार उनकी माँ फातिमा से कहते, बेटी फातिमा, मेरे बेटे हसन और हुसैन को न रुलाया करो, इनके रोने से मुझे भी रोना आता है। और कभी कभार ऐसा होता कि भूख और प्यास की वजह से बच्चे रोते होते तो सरकार उनको अपने पास बुलाते और पहले हसन के मुंह में अपनी जबान को डालकर चुसाते और फिर इसके बाद में हुसैन के मुंह में अपनी जबान डालते और हुसैन को अपनी जबान चुसाते और फातिमा को कहते, अब रात तक इनको खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही काफी है।
ضرورت نہیں پڑے گی، یہی کافی ہے۔ جب کبھی کبھار یہ بچے رونے لگتے تو اس وقت ماں فاطمہ الزہرا سے نبی پاک کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ کربلا کے اندر بدبخت یسودیوں نے جو امام کے اوپر اور امام کے چاہنے والوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا، جن کا رونا دیکھ کر فرشتوں کو رونا آ گیا ہو، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ان کے اوپر جلال کیسا ہوگا، اور ان کا انجام دنیا کے اندر بھی خراب ہوا، آخرت میں بھی خراب ہوگا۔ ان کی دنیا بگڑ گئی اور آخرت بھی بگڑ گئی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی یزید تمہیں نہیں ملے گا، لیکن ہر جگہ کے اوپر حسین موجود ہے، ہر جگہ کے اوپر حسین موجود ہے۔ صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے۔ ارے مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا حسین ہے، مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا حسین ہے۔ عید کا دن تھا، دونوں شہزادے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی نیا لباس چاہیے۔ اتنے کے اندر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل جنت سے لباس لے کر آئے، جنت سے جبریل لباس لے کر آئے، اور وہ لباس سفید تھا۔ کیسا؟ سفید رنگ۔ امام حسن کو لباس دیا، امام حسین کو لباس دیا۔ دونوں کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں سفید لباس نہیں چاہیے، رنگین کپڑا چاہیے۔ صحابہ کے بچوں نے رنگین لباس پہنے ہیں، ہمیں رنگین لباس چاہیے۔ امام حسن سے پوچھا کہ بیٹے حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ آپ نے کہا سبز رنگ، ہرا رنگ۔ اور امام حسین سے پوچھا کہ تمہیں؟ کہا کہ لال رنگ، مجھے لال رنگ پسند ہے۔ جبریل نے کہا کہ یا اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ جو یہ چاہے اور پھر اس کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ پیالے کو مٹی کے برتن کو منگایا جائے اور اس کے اندر میں کپڑوں کو ڈال دیتا ہوں، آپ اس میں اپنے ہاتھ رکھیں، میں پانی ڈالتا ہوں، آپ کے ہاتھوں کا دھونا پڑے گا، وہ کپڑا ایسے رنگ کا ہو جائے گا۔ جبریل نے ان کپڑوں کو لے کر ایک مٹی کے برتن کے اندر ڈالا اور پھر نبی پاک کے ہاتھ کے اوپر وہ رنگ پانی کو ڈالا اور سرکار کے ہاتھ کا دھون ان کپڑوں کے اوپر گیا تو ایک لباس سبز رنگ کا ہو گیا۔ امام حسن کو یہ لباس دے دیا اور پھر اس کے بعد میں دوسرے برتن کے اندر کپڑے کو ڈالا، نبی پاک کے ہاتھ رکھے اور اس کے اوپر جبریل نے پانی کو ڈالا اور وہ پانی کا دھون اس کپڑے کے اوپر پڑا تو وہ کپڑا سرخ رنگ کا ہو گیا۔ امام حسین کو سرخ رنگ کا لباس دے دیا۔ دونوں بچوں نے یہ جنتی لباس پہنے اور وہ اپنے گھر کی طرف کھیلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں پر جبریل رونے لگے۔ نبی پاک نے پوچھا اے جبریل، میرے بچے عید کے دن نیا لباس پہن کر خوش ہیں، لیکن تم رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، وقت شہادت ان دونوں کے چہروں کا رنگ جیسا ہو جائے گا، ایسے رنگ کو انہوں نے پسند فرمایا۔ پوچھا کہ یہ جبریل اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے حسن کو کچھ لوگ زہر دیں گے اور زہر دینے کی وجہ سے ان کی شہادت کے وقت ان کا چہرہ سبز ہرے رنگ کا ہو جائے گا اور امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، جن کی وجہ سے ان کا چہرہ لال رنگ کا ہو جائے گا۔ دونوں نے اپنی شہادت کے وقت جیسے چہرے کے رنگ ہوں گے ویسے رنگ کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے۔ جنگ صفین کے موقع کے اوپر مولا کائنات علی مرتضیٰ اور آپ کے ساتھی سفر کرتے کرتے نکلے
ایک چٹیل میدان آیا. مولا علی مرتضیٰ نے کہا اس جگہ کے اوپر تھوڑی دیر رکو اور پھر اس جگہ کے اوپر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس زمین کو سونگنے لگے. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں پر رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر مولا کائنات نے کہا کہ یہ زمین کربلا ہے. یہاں پر امام علی مقام امام حسین کے چاہنے والوں کے گھوڑوں کو باندھا جائے گا. یہاں پر ان کے خیمے لگیں گے اور اس جگہ کے اوپر میرا بیٹا حسین اور ان کے ساتھی جام شہادت کو نوش کریں گے. سب کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے. سب کو پتا تھا. نبی جانتے تھے, علی جانتے تھے, ماں فاطمہ الزہرا جانتی تھی, امام حسین خود جانتے تھے. لیکن تاریخ کی کوئی بھی کتاب میں آپ بتاؤ کہ کسی نے بھی یہ دعا مانگی اے اللہ تو حسین کو شہادت سے بچا لے, کہیں پر بھی نہیں ملے. کیوں؟ اگر نبی پاک دعا کر دیتے اے اللہ تو حسین کو شہادت سے بچا لے, حسین بچ جاتے. لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں کی کہ حسین کو اے اللہ تو بچا لے. مولا کائنات نے دعا کی یہ کی اے اللہ تو حسین کو استقامت عطا فرما, حسین کو صبر عطا فرما. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کی تو یہ دعا کی اے اللہ تو حسین کو صبر عطا فرما. نبی پاک نے دعا کی تو کیا دعا کی اے اللہ تو حسین کو صبر عطا فرما. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا تھا کہ حسین کربلا کے اندر شہید ہوں گے, اسلام قیامت تک زندہ ہو جائے گا. توجہ ہے, دو سبحان اللہ. اسلام قیامت تک زندہ ہو جائے گا. اور وہ بچپن کا عالم تھا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ شیر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کے اوپر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں. حسین کی عمر 3 سال کے قریب ہے. بچہ جتنی عمر کے اندر چل بھی نہیں سکتا اور لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. امام حسین مسجد کے اندر آ گئے. اللہ اکبر. وہ گھر بھی کیسا گھر تھا کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حسین بچپن کے عالم کے اندر آ گئے. یہ کربلا میں حسین نے جو سر کو کٹایا نا وہ بچپن کے وعدے کو نبھایا تھا اور نبی کے دین کو زندہ کر دینا مقصود تھا. حسین آ گئے مسجد کے اندر اور کبھی چلتے تو بیٹھ جاتے, بیٹھتے کھڑے ہو جاتے. میرے نبی نے دیکھا کہ کہیں میرا بیٹا حسین گر نہ جائے اور اسے ٹھوکر نہ لگ جائے. نبی پاک تاجدار مدینہ منبر سے اترے اور امام حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا. کربلا کی سرزمین کے اوپر بس حسین نے یاد رکھا کہ اے اللہ ایک دن میرا بچپن تھا, مسجد کے اندر میں گرنے سے پڑ جاتا تھا لیکن میرے نانا نے مجھے گرنے نہیں دیا تھا کہ کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے. آج یزیدی اس نبی کے دین کو گرا رہے ہیں, شریعت کو مٹا رہے ہیں, اذان کو مٹا رہے ہیں, نماز کو مٹا رہے ہیں, ماں اور بہنوں کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں. حسین سر کو تو کٹا دے گا لیکن اس کے دین کو نہیں گرنے دے گا. اور میدان کربلا میں اس بچپن کے وعدے کو حسین نے نبھا دیا اور اپنے سر کو کٹا کر شریعت محمدی کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی. اگر حسین کربلا میں سر کو نہ کٹاتے آج اذانیں نہ بجتی, آج نمازیں نہ بجتی, آج اذان اور سجدے اور اسلام کی جو قوتیں ہیں وہ نگھان ہو جاتی. ماں اور بہنوں کی عزتیں نہ ہوتی, آج سجدے نہ ہوتے, آج مسجدیں نہ ہوتی, آج امامت نہ ہوتی, آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن حسین نے سر کٹا دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہنے والوں نے کہا حسین میرا, حسین تیرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین سب کا, حسین رب کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. ارے نبی کی سنت عیان ہوتی, خدا کے گھر میں اذان
ایک نعرہ سیکھو، نعرہ حسین یا حسین، جب بھی ٹرائی کرو، نعرہ تاکہ درس بھی ہو، پریکٹس بھی ہو، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں سیکھے۔ آج محرم آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ 5-5 7 سال کے بچے، ان کو کیا پتا ہے کہ کربلا کیا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر بھی امام حسین کی اتنی محبتیں ہیں کہ ہر مسلم کے بچے کی زبان کے اوپر صرف ایک نام ہے، اور وہ نام حسین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماؤں نے ان کو دودھ بھی عشق حسینی میں پلایا۔ حسین آج بھی زندہ، حسین کل بھی زندہ، حسین آنے والی قیامت تک زندہ رہے گا۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، ارے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور امام حسین کی شان اور مرتبہ، آئیے چند منٹ ہم سنیں۔ حسین نے وہ بچپن کا وعدہ نبھایا، اور حسین کیا ہے؟ حسین کو آپ دین کہیں گے یا حسین کو دنیا کہیں گے؟ حسین کو کیا کہیں گے؟ اگر دین کہو گے تو نبی کی نماز کے اوپر فتویٰ، دنیا کہو گے نبی کی نماز کے اوپر فتویٰ، کہ حالت نماز میں نبی کے خیال میں دنیا کا خیال آیا، تو پھر حسین کو کیا کہنا پڑے گا؟ اگر دین کہو گے، کہنے والے کہیں گے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ میرے نبی کی کیسی محبت امام حسین اور امام حسن سے کہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار کے اندر نکلے، دائیں کندھے کے اوپر حسن ہے، بائیں کے اوپر حسین ہے، اور پھر نبی پاک جا رہے ہیں، صحابہ دیکھ کر کہتے کہ یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی پاک کہتے کہ صرف سواری کو مت دیکھو، سوار کو بھی دیکھو، سوار کتنے اچھے ہیں، اور پھر کہتے کہ سواری مالک کے جنت کی ہے، تو سوار جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ ایک بھائی پوچھو کہ تمہاری بیٹا ہونا سردار کون؟ تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، حضور نے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی نہیں، تو رونے لگے، یا رسول اللہ معلوم نہیں تھا سے جنت میں نہیں جاؤ، حضور کی دو کہ ماں بتائی جوان جن سے۔ تو حسین پوری جنت کے انسانوں کے سردار۔ نبی پاک کا ایک جگہ کے اوپر سے گزر ہوا، دوستان محترم، ان کی محبت آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابی کا نتیجہ اور ثمرہ اور صدقہ ہے۔ نبی پاک نے ایک بچے کو دیکھا، سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، اور بچے کو اٹھانے کے بعد میں اس سے پیار کرنے لگے، اس کی پیشانی کو، اس کے چہرے کو چومنے لگے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے حسین کے پیر میں دھول لگی تھی، یہ بچہ صاف کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بس اس سے محبت میں کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ اب حسین دین ہے یا حسین دنیا ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے، میرے نبی تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب موتر پسینہ، نماز کے عالم کے اندر ہے۔ حسین نبی پاک نماز کے عالم میں ہے، امام علی مقام امام حسین مسجد کے اندر تشریف لے آئے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، اور نبی سجدے کے اندر گئے، امام علی مقام امام حسین ان کی پیٹھ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، ہمارا تمہارا بچہ مسجد کے اندر آ جائے اور پیٹھ کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، نماز ہماری چھوٹ جائے، اور اس کو ہٹا
لیکن اللہ اکبر ان کی شان کیا، نبی کی پیٹھ کے اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے تبھی تو کہا سبت نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے۔ ارے آقا نے تسبیح کو بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ حسین پیٹھ کے اوپر اور نبی سجدے میں۔ اب دماغ کے اندر خیال حسین، نماز نبی میں خیال حسین۔ اب تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، حسین پیٹھ کے اوپر ہے، اترے گا یا نہیں اترے گا؟ اگر سجدے سے سر کو اٹھاتا ہوں حسین گر جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ چلو دوسری تسبیح پڑھ لے، سبحان ربی الاعلی، حسین پیٹھ کے اوپر ہے۔ تیسری تسبیح پڑھ لے، سبحان ربی الاعلی، حسین پیٹھ کے اوپر ہے۔ نبی پاک نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، پھر حسین اترے۔ تو آپ یہاں پر نبی کی نماز کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حالت نماز میں خیال نبی میں دین تھا یا دنیا تھی؟ تو اس کا جواب ہم نے ہندوستان کے راجا سے مانگا۔ سب بولو، میرے خواجہ سے پوچھا، اے خواجہ اب حسین کو کیا کہیں، دین کہیں یا دنیا کہیں؟ تو خواجہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین۔ ارے سردار مرداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ کہا کہ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ ارے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، لا الہ الا اللہ کی بقا بھی حسین ہے۔ یہ غریب نواز نے عقیدہ دیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہاتھ اتنا قیمتی ہے۔ در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ آئیے امام حسن اور امام حسین کی دو باتیں سنیں اور پھر بات کو ختم کریں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسن اور امام حسین، ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کھیلنے کے لیے گئے اور عصر تک نہیں آئے۔ ماں فاطمہ الزہرا حیران ہو گئی کہ میرا بیٹا حسین کہاں گیا؟ مائیں پریشان ہو جاتی، بچے غائب ہو جاتے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن سے کہا کہ بیٹے حسن جاؤ اور اپنے بھائی حسین کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے امام حسن نکلے اور آواز لگائی، یا حسین ابن علی، یا قرۃ عین النبی، اے حسین ابن علی، لیکن جواب نہیں تھا۔ اتنے کے اندر ایک ہرنی نکلی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے ہرنی سے پوچھا، یا سبیو رأیت اخی حسین، کہ ہرنی کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرنی سے پوچھا تو اللہ نے ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ پوچھے تو جانور بولتے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہرنی نے جواب دیا، وہ بھی عربی کے اندر دیا، اخذ صالح ابن رافع الیہودی واکفاہ فی بیتہ، کہا کہ ان کو صالح بن رافع یہودی نے پکڑ کر اپنے گھر میں بند کر دیا۔ امام حسن گئے، صالح بن رافع یہودی مدینے کا ایک یہودی رہنے والا تھا، اس کے گھر کے اوپر گئے اور صالح بن رافع یہودی سے کہا کہ اے صالح بن رافع یہودی، میرے بھائی حسین کو دے دے، ورنہ میری ماں اگر تیرے لیے بد دعا کر دے گی تو پوری زمین کے اوپر ایک بھی یہودی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔
نہیں ہوگا. تو پھر جب یہ لہجہ دیکھا امام حسن کا تو صالح بن رافع یہودی نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بابا کون ہیں, تمہارے والد کون ہیں. تو اس وقت امام حسن نے کہا کہ میرے والد کا نام شیر خدا علی مرتضیٰ ہے. پوچھا کہ تمہاری ماں کون ہے, کہا کہ میری ماں کا نام خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے. پھر پوچھا کہ تمہارے نانا کون ہے, تو کہا کہ میرے نانا کا نام نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد میں پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, کہا کہ میرا نام میری ماں نے میرے نانا نے حسن رکھا ہے, حسن. پھر اس کے بعد میں وہ صالح بن رافع یہودی نے جب ایسا نسب سنا نا تو کہنے لگا کہ اپنے بھائی کو بعد میں دوں گا, پہلے مسلمان بنا دے, اپنے بھائی کو بعد میں دوں گا, پہلے مسلمان بنا دے. امام حسن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اس نے دین اسلام کو قبول فرمایا, مسلمان بنا. اور پھر اس کے بعد میں امام حسین کو سپرد کیا, کوئی ان کو گھر میں چھپا لے اللہ تو بھی وہ مومن بن جائے. پھر امام حسین کو امام حسن لے کر گھر کے اوپر آئے. صالح بن رافع یہودی اپنے خاندان کے 70 لوگوں کے ساتھ میں حضرت ماں فاطمہ کے گھر کے اوپر آئے اور 70 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر, سیدہ خاتون جنت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پر. اور پھر اس کے بعد میں صالح بن رافع یہودی نے کہا کہ اے سیدہ خاتون جنت, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بھول ہو گئی, آپ معاف فرما دیں. تو ماں فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, لیکن ان کے بابا علی مرتضیٰ جو اس وقت ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے, کہا کہ وہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی معافی مانگنا, ان سے بھی معافی مانگنا. جب مولا کائنات علی مرتضیٰ آئے تو پھر صالح بن رافع یہودی ان کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی معافی طلب کی. حضرت علی نے کہا کہ میں تو بڑی محبت کرتا ہوں, میں نے تم کو معاف فرما دیا, لیکن ان کے نانا محمد مصطفیٰ بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, ان سے بھی معافی مانگ لینا. اور پھر اس کے بعد میں نبی پاک کی بارگاہ کے اندر گئے اور نبی پاک کی بارگاہ کے اندر بھی معافی مانگی. سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو معاف کر دیا, لیکن ان سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرنا. صالح بن رافع یہودی نے 70 دن تک توبہ کی. کتنے دن تک؟ 70 دن تک توبہ کی. اور جب 70 دن ختم ہوئے تو جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, صالح سے کہہ دیجئے اللہ نے اس کو معاف کر کے اپنے دوستوں میں داخل فرما لیا. وہ کیسا بچپن امام حسن اور امام حسین کا. ایک مرتبہ تختی لکھی, تو سبحان اللہ, تختی لکھی. اور تختی لکھنے کے بعد میں دونوں شہزادے پہلے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں گئے اور حضرت علی سے کہا کہ بابا تختی کس کی سب سے زیادہ اچھی ہے. حضرت علی نے سوچا کہ اگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ حسن کی تختی سب سے اچھی ہے تو حسین کو اچھا نہیں لگتا, ان کا دل دکھے گا. اگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ حسین کی تختی سب سے اچھی ہے تو حسن کو اچھا نہیں لگے گا, ان کا دل دکھے گا. تو کہوں کیا کس کی تختی اچھی ہے یہ کہوں. مولا کائنات علی مرتضیٰ کہنے لگے کہ ایک کام کرو کہ اس کا فیصلہ آپ کی ماں کے پاس کراؤ, وہ فیصلہ کرے گی کہ تختی کس کی سب سے زیادہ اچھی ہے. دونوں شہزادے سیدہ خاتون جنت کے پاس گئے. ماں فاطمہ الزہرا نے تختیوں کو دیکھا تو پھر دل کے اندر خیال آیا دونوں تختیاں اچھی تھی, کہ اگر یہ کہتی ہوں کہ حسن کی تختی اچھی ہے حسین کا دل دکھتا ہے, اگر یہ کہتی ہوں حسین کی تختی اچھی ہے تو حسن کا دل دکھتا ہے, کروں تو کیا کروں. انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم اس کا فیصلہ نبی کی بارگاہ کے اندر کراؤ. سرکار کی بارگاہ کے اندر گئے دونوں شہزادے, نبی پاک نے دونوں کی تختیوں کو دیکھا, دونوں
की तख्तियां सबसे अच्छी थी। फिर दिल के अंदर ख्याल आया, अगर ये कहता हूं कि हसन की तख्ती अच्छी है, हुसैन को अच्छा नहीं लगता, अगर ये कहता हूं हुसैन की तख्ती अच्छी है, हसन को अच्छा नहीं लगता, कहा कि इसका फैसला रब तबारक व तआला फरमाएगा। अल्लाह अकबर जिनके बचपन की तख्तियों के फैसले अल्लाह करे, उसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं। इतने के अंदर अल्लाह का फरिश्ता आया और अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, इसका फैसला अल्लाह फरमाएगा। और जिब्रील के हाथ में एक जन्नती सेब था। जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस जन्नती सेब को मैं हवा के ऊपर उछालता हूं और जिसकी तख्ती के ऊपर ये सेब पड़ेगा उसकी तख्ती सबसे अच्छी। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने उस सेब को हवा के अंदर उछाला। एक तरफ हसन की तख्ती है, एक तरफ हुसैन की तख्ती है। सेब हवा के अंदर गया और बीच में आते आते दो टुकड़े हो गए। आधा हसन की तख्ती पर गिरा, आधा हुसैन की तख्ती पर गिरा। आधा हसन की तख्ती के ऊपर गिरा, आधा हुसैन की तख्ती के ऊपर गया। तब कहने वाले ने कहा, दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमल, आधा इधर आधा उधर। अरे चांद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शेरे नबी, काश हो घर भी मेरा, आधा इधर आधा उधर। और तख्तिए हसनैन का जब फैसला ना हो सका, अरे सेब खुद कट कर गिरा, आधा इधर आधा उधर। तख्तिए हसनैन का जब फैसला ना हो सका, सेब खुद कट कर गिरा, आधा इधर आधा उधर। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयान हुआ वो आगा से वाक़ था। इंशाअल्लाह आगे का बयान आइंदा कल होगा।